أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب جو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب الطہارہ، اور کتاب الطہارہ کا آج ہے الفصل السادس، چھٹی فصل، فی الاغسال المسنونۃ، یعنی سنتی غسلوں کے بارے میں، فی الاغسال المسنونہ یعنی مستحب غسل کے بارے میں۔ اور اس فصل میں مولانا کوئی زیادہ باریک باتیں نہیں ہیں، صرف گنتی ہے، شمار ہے کس کس دن کا غسل کیا ہے، مستحب ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهِيَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جو مستحب غسل ہے ان میں سے سب سے پہلا غسل کون سا ہے؟ یوم جمعہ، جمعے کے دن کا غسل۔ کب سے کب تک کیا جا سکتا ہے مولانا؟ کہہ رہے ہیں وَوَقْتُهُ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الزَّوَالِ، وَوَقْتُهُ یعنی وقت غسل یوم الجمعہ، یوم جمعہ کے غسل کا دن جو ہے طلوع فجر سے لے کے زوال تک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جب تک جمعے کی اذان نہیں ہوتی تب تک، جب سورج نکل جائے یعنی صبح کی نماز قضا ہو جائے اس کے بعد کرنا ہے۔ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، ماہ رمضان کی پہلی رات کا غسل۔ رمضان المبارک کا چاند نمودار ہو اس رات غسل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْهُ، منہ میں ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ رمضان کی طرف۔ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْهُ، اور رمضان کی آدھی رات، آدھی رات کا مطلب یعنی 15ویں رات، جس میں ہمارے دوسرے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اس دن کا بھی غسل کیا ہے؟ یعنی شب 15 کا غسل مستحب۔ کیا آدھی رات کا مطلب نہیں ہے، کہنا لیلۃ النصف منہ یعنی رمضان کا نصف، رمضان کا نصف، رمضان کے 30 دن ہیں تو آج نصف کب آئے گا؟ 15 ایسے۔ ہاں رات کا غسل مغرب عشاء کے بعد۔ وَالسَّبْعَةَ عَشَرَةَ، 17 یعنی 17ویں کی رات رمضان کی۔ وَتِسْعَ 19 کی رات، و21 اور 21 کی رات، و23 کتنا ہو جائے گا؟ 23ویں رات۔ یہ تو گنتی ہے نا سیدھی سیدھی، کس کس رات کا مستحب ہے۔ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ، لیلۃ الفطر جانتے ہیں مولانا؟ شب عید کا، شب عید کا غسل۔ ہاں چونکہ جو شب عید ہے بہت مبارک رات ہے، عبادت کی رات ہے، مسجد میں گزارنا اس کا عبادت ہے۔ شب قدر سے اس کی فضیلت کم نہیں ہے، اس میں باقاعدہ اعمال ہیں جو مغرب عشاء کے درمیان انجام بجائے لائے جاتے ہیں۔ لیلۃ الفطر ویوم العیدین، یوم العیدین یعنی دونوں عید کے 2 دن، کون کون سے؟ عید فطر اور عید قربان۔ ویوم العیدین، اور عید کے 2 دن،
ولیلۃ نصف رجب، اور شب 15 رجب کا غسل. لیلۃ نصف رجب یعنی 15 رجب کا غسل. ولیلۃ نصف شعبان، کتنا ہو جائے گا یہ؟ 15 شعبان. 15 شعبان کا غسل. ویوم مبعث، مبعث جانتے ہیں مولانا کب ہے مبعث النبی؟ ہیں؟ ربیع الاول، 27 رجب. یوم مبعث نبی کب ہے؟ 27 رجب. اس میں نبی کو نبوت، منصب نبوت عطا کیا گیا ہے. صحیح ہے. 1 نمبر کا حاشیہ ہے والغدیر. غدیر کب آتی ہے؟ 18 ذی الحجہ. مباہلہ 24 ذی الحجہ. 1 2 3 نمبر کے حاشیے میں چلیے میرے ساتھ. 1 نمبر وهو اليوم السابع والعشرون من رجب. رجب کا کون سا؟ 27واں دن. غدیر کے بارے میں کہا وهو اليوم الثاني عشر من ذی الحجہ. ذی الحجہ کا 18واں دن. تیسرا کیا کہا؟ وهو اليوم الرابع والعشرون من ذی الحجہ. حاشیے میں ہوگا، دکھ رہا بیٹا؟ ہاں، هو اليوم الرابع والعشرون من ذی الحجہ. رابع والعشرون یعنی 24 ذی الحجہ. وغسل الاحرام، اور احرام کا غسل مستحب ہے. یعنی جب آپ عمرہ کرنے، حج کرنے جائیں تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کا بجا لانا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور غسل بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. اور وہ غسل بھی سستانی صاحب کے نزدیک وضو کی کفایت کرتا ہے، یعنی پھر اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. وزیارت النبی، اسی طرح مدینے میں ہیں آپ، روضہ رسول کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے غسل کا کرنا مستحب ہے. والائمۃ علیہم السلام، اور ائمہ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں مولانا. آپ جنت البقیع میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں مشہد جائیں، آپ چاہ رہے ہیں کربلا کاظمین جائیں، کیا کریں گے؟ پہلے غسل کرنا مستحب ہے. وزیارت النبی والائمۃ علیہم السلام، نبی اور ائمہ کی زیارت کرنا. وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق الكوس كله. سمجھ میں آ گیا مولانا؟ کہہ رہے ہیں مسئلہ سستانی صاحب کے یہاں بھی یہی ہے مولانا، یاد رکھیے گا کہ اگر چاند گہن ہو، سورج گہن ہو، اور چاند اور سورج کو، چاند اور سورج کو پورا پورا گہن لگا ہو، تھوڑا بہت نہیں، پورا پورا گہن لگا ہے، ایسی صورت میں اگر اس وقت آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے تو آپ پر اس کی قضا کیا رہے گی؟ واجب. لیکن اگر چاند اور سورج کو پورا یعنی گہن نہیں لگا، تھوڑا بہت حصہ لگا، نماز تو واجب ہے، آپ نے نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، یعنی کیا ہوا؟ نکل گیا، گہن ختم ہو گیا، قضا ہو گئی. قضا ہوئی، اب آپ میں کیا ہے؟ اس کی قضا واجب نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر پورے چاند کو گہن لگے، آپ نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی، نماز ہو گئی قضا. اب اس کی قضا بجا لانی ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟
غسل کرنا مستحب ہے، غسل کریں پھر نماز آیات پڑھیے۔ وقضاء الکسوف، اور چاند گہن کی نماز کا ترک کی قضا، مع ترک عمدن، جب اسے ترک کیا ہو کیا جان بوجھ کر۔ وَإِحْتِرَاقُ الْقُرُصِ كُلِّهِ، اور پورے قرص کو یعنی پورے چاند یا پورے سورج کو گہن لگاؤ۔ تو اگر جان سے نہ چھوڑی ہو تو پھر جی تو لکھا نا جان کے چھوڑی ہو، اگر جان کے آمدن نہ چھوڑی ہو پھر تب بھی قضا تو واجب رہے گی اگر پورے چاند کو گہن لگا ہے۔ نہیں غسل کے بارے میں انہوں نے بتایا نا نہیں کہ تو پھر یہ اگر مستحب جان ہے، یہ مستحب غسل ہے، یہ واجب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کنڈیشن میں کیا ہے یعنی غسل کا بجا لانا مستحب ہوگا۔ وغسل التوبہ، آپ نماز توبہ پڑھنا چاہ رہے ہیں مولانا، صحیح ہے، تو وہ اس کے لیے کیا کرے انسان؟ غسل توبہ کرنا۔ والصلاة الحاجة والاستخارہ، اور نماز حاجت، صحیح ہے، آپ کو پڑھنی ہے یا آپ کو استخارہ کرنا ہے، ان دونوں کے لیے غسل کا کرنا مستحب ہے۔ وَدُخُولُ الْحَرَمِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، ہاں مولانا، حرم میں داخل ہونا اور مسجد الحرام میں داخل ہونا، کعبے میں داخل ہونا، مدینے میں داخل ہونا، یعنی شہر مدینہ میں، اور مسجد نبوی میں داخل ہونا، ان سب سے پہلے غسل کا بجا لانا مستحب ہے۔ وغسل المولود، غسل مولود مولانا، مولود کا غسل یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو غسل دیا جاتا ہے وہ غسل کا دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سمجھ میں آیا یہ مولانا؟ تعداد ہے کون کون سے غسل مستحب ہے تاکہ آپ کے علم میں آ جائے، اس سے آگے بڑھا جائے کہ پھر سے دہرانے کی ضرورت تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہے اس میں۔ آپ لوگ دیکھیں اگر ہے تو ریوائز کر دوں ورنہ آگے بڑھوں۔ جی نہیں ہوگا جی ہے سمجھ آ رہی چلیے تو آگے چونکہ صرف گنتی ہے اس میں۔ الباب الرابع، چوتھا باب، فی التیمم، کس میں ہے؟ تیمم میں۔ کہہ رہے وَيَجِبُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ، تیمم واجب ہوتا ہے کب؟ عند فقد الماء، جب پانی فاقد ہو جائے یعنی پانی ختم ہو جائے۔ او تعذر استعمالہ، یا پانی کے استعمال سے معذور ہو۔ یہ عذر کس بنا پر ہے مولانا؟ کہا لمرض او برد او خوف عطش، یہ تعذر بیماری کی وجہ سے یا ٹھنڈ کی وجہ سے یا پیاس کے خوف کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے مولانا؟ کہ پانی اتنا ہے کہ جس سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے،
اور وہی پانی پینے کے لیے بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ وضو غسل کریں گے یا پینے کے لیے رکھیں گے؟ پینے کے لیے پانی رکھا جائے گا۔ او عدم آلۃ یتوصل بها الیہ، مولانا کوئی ایسا آلہ نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ پانی تک پہنچ سکیں۔ کیسے مولانا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پانی ہو اور پانی تک نہ پہنچ سکے؟ کہا مثال کے طور پر کنواں بہت گہرا ہے، کنواں ہے لیکن کیا ہے؟ بہت گہرا، اتنا گہرا ہے کہ کوئی ایسی رسی بھی نہیں ہے، جو رسی ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں رہی۔ کیسے بالٹی آپ اندر ڈالیں گے؟ ہے پانی لیکن کیا ہے؟ ہمارے قدرت سے باہر ہے۔ تو اسی لیے کہا او عدم آلۃ، یعنی جب کوئی ایسا آلہ نہ ہو، یتوصل بہا یعنی بالآلہ، کہ وہ آلہ کے ذریعے یعنی اس سامان کے ذریعے پہنچ جائے، الیہ یعنی الالماء پانی تک۔ او ثمر یضر فی الحال، یا پانی خرید کے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اگر خریدے گا تو اس کی حالت کو نقصان ہوگا۔ نقصان کا مطلب اس کی ساری پونجی چلی جائے گی، پھر پتا چلا کھانے کے بھی پیسے اس کے پاس نہیں بچیں گے، تو کیا کرے گا؟ ایسے میں تیمم کر لے گا، پانی خریدنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ او ثمن یضر فی الحال، اور قیمت جو اس کی حالت کو نقصان پہنچائے۔ وَلَوْ لَمْ يَضُرُّهُ، لیکن اگر قیمت نقصان نہ پہنچائے، وَجَبَ وَإِنْ كَثُرَ، تو واجب ہے کہ خریدے، وَإِنْ كَثُرَ چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ مولانا امبانی پریوار مسلمان ہو جائے اور نماز پڑھے اور پانی نہ مل رہا ہو، ان کے گھر کی جو موٹر تھی وہ خراب ہو گئی، اب 19-20 منزلہ مکان ہے، 27 منزلہ مکان ہے، تو اس میں پانی کہاں سے چڑھے گا؟ اب کیا کریں گے؟ وہ ان کے لیے قیمت 5000 کا پانی مل رہا ہے، ان کے لیے کیا خریدنا ان پر واجب کے خریدیں اور وضو یا غسل کریں۔ ہماری تنخواہی 10,000 روپے ہے، پانی مل رہا ہے 5,000 کا، وضو غسل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پانی لیں گے کہ تیمم کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ وہی بات ہے کہ حالت انسان کی دیکھی جائے گی، سمن اگر قیمتیں زیادہ ہیں تو اس کی حالت کو نقصان ہے یا نہیں ہے؟ نارمل ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اسی لیے کہا مولانا انہوں نے ولو، کہہ رہے ہیں او عدم آلۃ یتوصل بها الیہ او ثمر یضرہ فی الحال، یا ایسی قیمت ہو جو اس کی حالت کو ضرر رسا، ولو لم یضرہ، لیکن اگر نقصان نہ ہو رہا ہو، وجب وان کثر، اس پر واجب ہے چاہے وہ قیمت زیادہ ہی کیوں نہ ہو کہ اسے خریدے اور اس سے وضو یا غسل انجام دے۔ اب کیا دیکھیں مولانا وَيَجِبُ الطَّلَبُ غَلْوَةَ سَهْمٍ فِي الْحَزِينَةِ، وَيَجِبُ الطَّلَبُ، طلب سے مراد ہے مولانا فحص، تلاش، اور تلاشنا پانی کا واجب ہے۔ غلوۃ سہم، ایک تیر کی دوری تک، فی الحزینتی، اوپر کھاگر زمین میں، کیا مانے مولانا؟ اور لکھ لیں ایک تیر کی دوری 300 سے 400 ہاتھ، دیکھو ایک تیر کی دوری 300 سے 400 ہاتھ ہوتی ہے۔
क्या माने होगा इसका? आप यहां खड़े हैं जहां मैं खड़ा हूं, पानी की तलाश है, पानी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा है, आपको वुजू या गुस्ल करना है। कहा अगर पथरीली जमीन है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो क्या करेगा? एक तीर मारेगा पूरब में, एक तीर पश्चिम, एक तीर उत्तर और एक तीर दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पथरीली जमीन में चारों तरफ एक एक तीर मारेगा, चारों बाजू जाएगा ढूंढने के लिए पानी। जहां तक तीर गया है वहां तक उसको ढूंढने के लिए जाना है। समझ रहे हैं? और अगर जमीन समतल है, समतल जमीन में 2 तीर की दूरी है, यानी 800 हाथ तकरीबन। समतल यानी बराबर, हमवार। इसीलिए कहा वसहमैन फिस सहला, दिख रहा है? वसहमैन मिन फिस सहलती मिन जवानिबिहिल अर्बा, और समतल जमीन में, बराबर हमवार जमीन में 2 तीर मिन जवानिबिल अर्बा, चारों जानिब से। आगा आज के टाइम में तीर कहाँ है? जी आगा आज के टाइम में तीर कहाँ है? आज के टाइम में तीर नहीं है, बिल्कुल सही है। आज के टाइम में अच्छी दिलचस्पी भी नहीं है इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ ऐसे तो प्रॉब्लम जो भी नहीं वहां पे है। है, राजस्थान वगैरह के या इस तरह के इलाके होंगे, वहीं इस तरह की मुश्किल होगी, अगर हो सकती है पानी की। हैं? नहीं, अगर कोई इंसान इसी तरह कोई जगह पे चला जाता है, फर्ज करें कि सफर पे है तो वहां पे इंसान को तो तीर तो नहीं ना वहां पे हो सकता। नहीं, तीर अब तीर मिलेगा, क्यों साथ नहीं मिलेगा? मसलन मिसाल के तौर पर अगर आप कैंपिंग के लिए गई, ठीक है, नहीं तो अब मैंने तीर नहीं मिल रहा है, तो हमने एक दूरी बता दी ना, 300 से 400 हाथ। ठीक है, एक हाथ 1 फीट का होता है। कितना होता है? उतना नहीं है, ये जो नापा जाता है कोहनी से उंगलियों तक, कितना होता है ये? 1 फीट कट्ठा क्या होता है? तो इस तरह से आप मान लीजिए तकरीबन 300-400 हाथ, यानी तकरीबन जो है, यानी वो ये है कि अपनी हतमन पानी की तलाश करे, मुतमईन न बैठे। अब रहा मसला, जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, इमारतों में रहते हैं, अब वहां करेगा, बहुत करेगा, क्या करेगा? पड़ोसी को पूछ लेगा, या इंतजार करेगा पानी के आने का, कि पानी आ जाए तो फिर क्या करें? जैसे पानी की जो टाइमिंग होती है, कहीं कहीं पानी आ जाए तो उसके बाद वो वुजू या गुस्ल करे, सिवाय ये कि नमाज के कज़ा होने में वक्त कम रह जाए, तब जाके क्या करे? तयम्मुम करे। इसीलिए अगर पानी के इम्कानात हैं, सबा अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको क्या करना है? इंतजार करना है, ताकि आप वुजू या गुस्ल की तहारत बाकायदा अंजाम दें। वलौ कान अलैहि नजासतुन वला यक़ुलु इज़ा किया तयम्मम फअज़ाल बिही। समझ गए मौलाना? कह रहे हैं आपके जिस्म पे नजासत लगी हुई है, पानी भी मौजूद है, लेकिन पानी इतना ही है कि या तो आप वुजू या गुस्ल कर लें, या क्या कर लें? नजासत को दूर कर लें। कह रहे हैं नजासत को दूर करेंगे और तयम्मुम अंजाम देंगे। कह रहे हैं वलौ काना अलैहि नजासतुन, अगर उसके ऊपर नजासत हो,
ولو لم يفضل یعنی لم یزد، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی پانی کافی نہ ہو نجاست کو دور کرنے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے، دونوں کام نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے۔ تو کیا کہا؟ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، اگر اس کے اوپر نجاست ہو، وَلَا يَفْضُلُ الْمَاءُ عَنْ إِزَالَتِهَا، اور پانی اس کو زائل کرنے سے زیادہ نہ ہو، تَيَمَّمَ وَأَزَالَ بِهِ، تو وہ تیمم کرے گا اور اس پانی سے نجاست کو زائل کرے گا۔ وَأَزَالَهَا بِهِ یعنی أَزَالَ النَّجَاسَةَ بِهِ بِالْمَاءِ۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ پھر سے دیکھ لیں اس کو۔ وَيَجِبُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ، تیمم واجب ہے پانی کے ختم ہو جانے پر، او تعذر استعمالہ، یا پانی کے استعمال سے معذور ہو، لمرض بیماری کی وجہ سے، او برد یا ٹھنڈ کی وجہ سے، او خوف عطش یا پیاس کے خوف کی وجہ سے، او عدم آلت یا ایسا ہو کہ ذریعہ نہ ہو، یتوصل بہا جس کے ذریعے وہ پہنچ سکے، الیہ یعنی الی الماء پانی تک، او ثمن یضر فی الحال، یا پانی کی قیمت اس کی حالت کے لیے نقصان دہ ہو، ولو لم یضرہ وجب وان کثر، اور اگر نقصان نہیں پہنچا رہی ہے تو کیا کریں گے؟ واجب ہے چاہے اس کی قیمت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَيَجِبُ الطَّلَبُ غَلْوَةَ سَهْمٍ فِي الْحَزِنَةِ، واجب ہے تلاش کرنا پانی کو ایک تیر سے، فی الحزنة پتھریلی اور اوبر کھابر زمین پر، وَسَهْمَيْنِ فِي السَّهْلَةِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ، اور پہاڑ پر کیا یعنی سمتل زمین پر دو تیر، وَسَهْمَيْنِ فِي السَّهْلَةِ، سہلہ ہموار اور سمتل زمین، دو تیر، من جوانبہ الاربعۃ چاروں جانب سے، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، اور اگر نجاست ہو جسم پر، وَلَا يَفْضُلُ الْمَاءُ عَنْ إِزَالَتِهَا، اور پانی زیادہ نہ ہو اس کو زائل کرنے کے لیے یعنی ختم کرنے کے لیے، یعنی کیا ہے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو وضو کرے یا نجاست کو دور کرے، کہہ رہے تیمم وَأَزَالَهَا بِهِ، تو وہ تیمم کرے گا نماز کے لیے، اور نجاست کو کیا کرے گا؟ پانی سے زائل کرے گا۔ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِالتُّرَابِ الْخَامِسِ، انشاءاللہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین۔